انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے جوتا پہن کر جنازے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جوتا پہن کے نماز فرض پڑھنا یہ سنت ہے، بشرطے کہ وہ جوتا پاک و صاف، اس کے اندر گندگی نجاست ظاہری طور پر دکھائی نہ دیتی، تو آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب فرض پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو نوافل ہیں، یہ تو سنت ہیں۔ نماز جنازہ بے شک جوتا پہن کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت، کوئی بھی حرج نہیں ہے، بلا کسی حرج کے اور بلا کسی قباحت کے۔ بس اب مسجد کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، مسجدیں آج الحمدللہ باقاعدے مزین ہیں، آراستہ ہیں، اور کارپیٹ اور قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ اب ہر آدمی جوتا پہن کے جائے گا تو گندی ہو جائیں گی، اس لیے جوتا نکال کر کے لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، عین نماز ہی کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک اپنے جوتے اتار دیے، اور پھر آپ نے نماز مکمل کری۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا سارے صحابہ نے جوتے اتارے، تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ، میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ عین نماز کی حالت میں جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو میں نے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو یہ دیکھا کہ پیارے نبی نے نماز کی حالت میں جوتا اتار دیا تو ہم نے بھی اتار دیا، ہم نے سوچا یہ بھی اللہ کا کوئی حکم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کئی باتوں کا، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت کی محبت صحابہ کے دلوں میں کتنی تھی کہ عین نماز کی حالت میں دیکھا تو اسی کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ یہاں تو رات دن ہم سنت کی فضیلت بیان کریں، لیکن داڑھی موڑنے والا داڑھی نہیں چھوڑتا کہ جناب علی کلین شو نہ کریں، کم از کم داڑھی بیچاری کو آنے دیں۔ وہ جیسے ہی تھوڑی سی نکلتی ہے پھر اس طرح لگا لیتا ہے، اور داڑھی بھی کتنی ضدی ہے، کہتی ہے تو کرتا رہے میں نکلتی رہوں۔ یہ عورت بننے کے چکر میں رہتا ہے، وہ کہتی ہے میں تجھے مرد بنا کے رہوں گا، اس کو شرم نہیں آتی، اپنے بیوی کا چہرے کی طرح رہتا ہے یہ۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، اور وہ صحابہ کا کردار تھا کہ عین نماز کی حالت میں دیکھا کہ جوتے نکلے تو اللہ کے نبی کی محبت جوتے نکلے، اطاعت میں جوتے نکلے۔ دوسرا پتہ اس سے ایک اور چلا کہ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام اطاعت اور فرمانبرداری میں کس طرح سے مستعد رہا کرتے تھے، تیار رہتے تھے، اور دوسری بات کا کہ جو لوگ آج چلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اللہ کے نبی کو سب پتہ تھا، سب کچھ جانتے ہیں، اور سب اللہ کے نبی تو ایک بہانہ ہے، اب ان کے زٹلیات اور ان کے مردے شردے ہڈیاں سڑی گلی بدبود یہ بھی سب جانتی ہیں، بابا بیٹا دیتے ہیں، بابی بیٹا بیٹیاں دیتے ہیں، اور یہی نہیں محرم میں ابھی بیٹھ کے کھپچیوں سے جو تعزیے بناتے ہیں وہ بھی مرادیں پوری کر، اس طرح سے شیطانی حرکتوں نے ان کو گمراہ کر دیا، استغفر اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو بھی غیب کا پتہ، اگر اللہ کے نبی کو غیب معلوم ہوتا تو کیا اللہ کے نبی گندگی لگا کے نماز پڑھنا گوارا کرتے؟ اور اس سے تیسری بات کا بھی پتہ چلا کہ مسجد نبوی ہو یا کوئی بھی مسجد، اس سے بڑی مسجد خانہ کعبہ ہے، کہیں بھی جوتا پاک و صاف ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز بلکہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی سے ایک ملتا جلتا سوال ہے، جوتا پہن کر قبرستان جانا کیسا ہے؟ جوتا پہن کے جب مسجد میں جانا چاہے تو قبرستان میں جانا، سوال بس یہ ہے کہ قبر کے اوپر نہیں پیر قبر رکھنا چاہیے، چاہے جوتا پہنے ہو چاہے ننگے پیر ہو۔ قبر کی عزت ہے، قبر کا احترام کریں، قبر کے اوپر نہ جوتا پہن کے جائیں اور نہ ہی پیر جوتا اتار کے جائیں، دونوں حرام۔ البتہ قبرستان میں راستے بنے ہیں، آپ بالکل قبریں بچا بچا کے جوتا پہن کے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے، غیر مسلموں کا دیا ہوا چندہ مسجدوں کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بالکل لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں جو اجر دینا ہوگا دے گا۔ عقیقہ 7ویں دن کے علاوہ، عقیقہ کیا 7ویں دن کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ وہ روایات ہیں کہ 14 دن یا 21 دن کی، لیکن وہ ضعیف ہیں،
لیکن 7ویں تاریخ کو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اب اس میں اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ کوئی آدمی اگر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو جب بھی اسے توفیق ملے 14 کو یا 21 کو یا سال بھر یا 2 سال کے بعد، جب بھی اللہ تعالیٰ اسے پیسہ دے تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر لے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ انشاءاللہ معاملہ وسیع ہے، اللہ کے یہاں اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ہے طاقت، لیکن ابھی خالہ نہیں آئی ہیں، ابھی بوا نہیں آئیں گی، ابھی فلانے کی شادی ہونی باقی ہے، یا فلانا مہمان آئیں گے، تو یہ 1-2 بکرے ذبح کر کے اس میں عقیقے میں کھلا دیں گے، یہ غلط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اللہ جانتا ہے تمہارے پاس مال دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو وہ جانتا ہے مال آیا ہے کہ دیکھو عقیقہ کرتا کہ نہیں کرتا۔ اب تم نے رکھا ہوا ہے مال پھر بھی نہیں، ابھی ننیحال والے نہیں آئے، ابھی فلانے، وہ غلط بات ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جی 5واں سوال، کوئی ایک بیل خرید کے 7 بچہ کے نام سے عقیقہ کرانا۔ اچھا، ایک سوال محترم نے یہ کیا ہے کسی نے کہ کوئی ایک بیل یا کوئی بڑا جانور خرید کر، بھینس یا کوئی بھی، اس میں 7 عقیقے ایک بیگ کرتا ہے، تو یہ سنت سے صحیح نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں لڑکا ہے تو 2 بیل کرے، اور لڑکی ہے تو، اب یہ تو لڑکیوں کا کمال ہے، بچیاں آتی ہیں تو باپ کو کہتی ہیں ابا دیکھو کتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں، کہ یہ لڑکا بھائی آئے نا تمہاری جیب ڈبل خرچ کروائے گا، میں آئی ہوں ایک ہی بس ہلکا پھلکا ایک ہی بکری بکرا دے دو خلاص۔ تو یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بولو آمین، بولو بولو، نہیں تو تم آمین، ترس جاؤ گے، شادیاں نہیں ہوں گی تمہاری، بڑے جوان بنے پھرتے ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ 5واں سوال ہے، کوئی اگر مرتا ہے تو اس کا مسجد میں اعلان کرنا کیسا ہے؟ میت کا اعلان کرنا۔ اب مطلب یہ ہے کہ میں جہاں تک میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میرا علم یہ کہتا ہے جنازے کے لیے تیاری ویاری کرنے کا، اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 2 چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ایک سودا بیچنے کے لیے، اور دوسرے گمشدہ اگر کوئی غائب ہوا، کسی کی بکری، مرغا، بچی، بچہ جو غائب، وہ مسجد میں اعلان کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لیکن جنازے کا اعلان کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ میت کو قبرستان لے جاتے سمے بیچ میں روکنا کیسا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو روک سکتے ہیں، مطلب کوئی ضرورت ہے، مطلب کندھے بدلنے ہیں، یا نوز باللہ ٹریفک ہے، یا حادثہ کوئی ہو گیا، یا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی آنا باقی ہیں، آ رہے ہیں، نہیں کوئی رکھنے ہونے کی کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو رکھ سکتے ہیں، بلا ضرورت خواہ مخواہ یہ عادت بنا لینا کہ رسم ہے، نہیں روکو، تو یہ غلط ہے، نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے، اگر رسم بول کے رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ایک سوال یہ بھی حضرت، جی، اگر قرآن مجید کا اوراق پھٹ جائے تو اس کو کیا کرنا بہتر ہوگا؟ قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، یا بھیگ جائے، یا پڑھنا مشکل ہو، تو 2 شکلیں ہیں اس کی، یا تو اسے آپ کنویں میں پتھر اتھر باندھ کے ڈال دیں، اور یا تو کہیں دریا ندی کے کنارے کھود کر کے اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیں تاکہ وہ مٹی ہو جائے، یا اگر ایسا نہیں کچھ ہے تو اس کو جلا کر کے، راکھ کر کے اس راکھ کو کہیں دفن کر دیں، ختم۔ تو اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ، کیا قرآن کو جلانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ قرآن کو ضرورت کے لیے جو بوسیدہ ہے، بے ادبی نہ ہو، اس لیے اس کے جلانے میں کوئی قباحت، کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ آپ نے جب تمام مصاحف کو منگایا اور سب امت محمدیہ کو ایک مصحف تیار کیا کہ یہ اب پوری دنیا میں یہی جائے گا مصحف، یہی قرآن، اور باقی جو نسخے تھے وہ سارے نسخے حضرت عثمان غنی نے جلانے کے حکم دے دیا، اور وہ جلا دیے گئے اور وہ دفن کر دیے، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حیاک اللہ، نذرک اللہ، امرک اللہ۔ حضرت والے سے بس اس شعر کے ساتھ خود بھی ودا ہونا چاہیں گے، اور حضرت والوں کے شان میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ سرزمین سیمانچل، کٹیہار ضلع
سرزمین چاپی تال گھاٹ میں آپ تشریف لائیں، ہماری ادنا سی دعوت قبول کر کے آپ ہمیں شرف قبولیت سے نوازیں۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے جتنے بھی منتظمین ہیں سب کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ ودا لینا چاہتا ہوں۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ جی کہ اب اس کے بعد تقریر نہیں ہے؟ مولانا ابوالکلام صاحب ہے نا؟ آئیں گے وہ؟ اچھا اچھا، عوام کی طرف ہاں جی 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 عزیزم سوال کرتے ہیں کہ کھینی، گل، تمباکو، یہ پٹنی شٹنی یہ مکرو وکرو نہیں ہے، یہ سب حرام ہے، یہ نشہ ہے۔ نہیں وہ حرام ہے، وہ جو کھاتے ہیں وہ اس کو مکرو کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ تو روزہ ہی بیڑی سے کھولتے ہیں، اعوذ باللہ، اتنے بدبخت ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ چھوڑیے یہ ماشاء سب اللہ۔ نشے کی چیزیں ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ جو آئے تو بہاروں نے لٹائے خوشبو، آپ جو آئے تو بہاروں نے لٹائے خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئے خوشبو۔ آپ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر سید معراج ربانی صاحب جو آپ سے اب تک مخاطب تھے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ابھی ہمارے بیچ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب بھی آنے والے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں اور ان کے موعظ حسنہ سے آپ مستفید ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آنے والے شیخ محترم کے مواعظ حسنہ سے آپ لوگ مستفید ہوں۔